اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصه، پھاڑ دیا اس کا کرتا، من دبر، پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، پایا دونوں نے اس کے سردار کو دروازے کے پاس۔ قالت ما جزا، کہا اس عورت نے کیا سزا ہے اس کے، من اراد بأہلک سوءا، جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ قید میں ڈالا جائے اسے، او عذاب علیم، یا دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نے مجھے پھسلانا چاہا میری خواہش کے بارے میں، وشاہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی گواہی دینے والے نے اس کے اہل سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر پھٹی ہوئی ہے اس کی قمیص، پھٹا ہوا ہے اس کا کرتا، قد من قبل، آگے سے، فصدقت، پس وہ عورت سچی، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی حضرت یوسف۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے اس کا کرتا پھٹا ہوا پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، وہ عورت جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا اس کا کرتا عزیز مصر نے پھٹا ہوا پیچھے سے، قال ان من کیدکن، کہا بے شک یہ تمہارا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اعراض کر اس سے، واستغفری لذنبک، اور کہا بخشش طلب کر اپنے گناہ کے لیے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ توجہ بھی، حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں، کیا نام تھا عزیز مصر کا؟ قطفیر، شریف آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اور اس وقت کا بادشاہ ریان بن ولید، وہ اس سے بھی زیادہ شریف الطبع تھا، اس سے بھی زیادہ نیک آدمی تھا۔ اس کی نیکی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خلعت نبوت سے مالا مال کیا، نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، تو ریان نے اپنا تاج شاہی حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیا۔ مثالوں میں یہ مثال نہیں ملتی اس کے علاوہ کوئی کہ کسی بادشاہ نے اپنا تاج کسی اور کے حوالے کیا ہو کہ آج کے بعد تو بادشاہ ہے اور میں تیرا زیر نگیں ہوں، یا تیری سرپرستی میں وقت گزاروں گا۔ خوشی سے کوئی کسی کے حوالے بادشاہت نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ آپ ہی رہے، انہوں نے کہا ہو سکتا بھلا ایسے، جب آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کو میں نے نبی تسلیم کر لیا، اب میں بادشاہ کیوں رہوں؟ بادشاہ بھی آپ ہیں آج کے بعد۔ تو ریان بن ولید بھی شریف الطبع آدمی تھا۔ یہ بھی بات آپ نے سنی کہ عزیز مصر اکثر دوروں پہ رہتا تھا، اس وقت بھی کہیں سفر پہ تھا۔ ادھر زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے التجا کی، منت سماجت کی، پھر اس نے دروازے بند کر کے مکمل پروگرام بنا لیا ان کو قابو کرنے کا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو اپنے ارادوں میں مکمل مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے، اپنے ارادوں میں پختہ ہو چکی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی۔ واستبق الباب، اب زلیخا پیچھے پیچھے، یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وقدت قمیصہ، پھاڑ دی اس کی قمیص پیچھے سے زلیخا نے،
پھاڑ دیا اس کا کرتا پیچھے سے۔ والفیا سیدہا لدى الباب، باہر کے دروازے تک جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر دروازے پہ موجود ہے۔ اب زلیخا نے کیا کیا، شور ڈالا، اس نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجنا، ساتھ ہی سزا تجویز شروع کر دی، مگر یہ کہ قید میں ڈالا جائے یا دردناک قسم کی سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا حق استعمال کیا۔ یوسف علیہ السلام خاموش رہتے تو عزیز مصر ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ سوچتا کہ شاید غلطی یوسف کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلانا چاہا میری خواہش کے بارے میں، وشاہد شاہد من اہلہا، چنانچہ زلیخا کے خاندان میں سے ایک شیر خوار بچے نے گواہی دی۔ کیا گواہی دی اس نے، ان کان قمیصہ قد من قبل، کہ دیکھو اگر اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو زلیخا سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے یوسف۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ یوسف قریب آنا چاہتے ہیں اور زلیخا پیچھے کر رہی ہے، اس کشمکش میں کرتا یا قمیض آگے سے پھٹ گئی۔ اس نے کہا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے اس کی قمیض پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت یعنی زلیخا جھوٹی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور حضرت یوسف سچوں میں سے ہیں۔ اب یہ قرائن اور علامات کہتے ہیں یہ فیصلے کے لیے بنیاد نہیں ہے، البتہ جب گواہی نہ ہو پھر قرائن اور علامات سے مدد لی جاتی ہے۔ جب شہادتیں نہ ہو، گواہی نہ ہو، پھر قرائن معاون بن جاتے ہیں، قرائن سے تعاون لیا جاتا ہے، مدد لی جاتی ہے۔ یہاں یہ قرینہ بہت بڑا ہے کہ ایک شیر خوار بچہ گواہی دے رہا، اور شیر خوار بچے کا بولنا کوئی عجوبہ نہیں تھا، اور بھی بہت سارے شیر خوار بچوں نے باتیں کی ہیں، دودھ پیتے بچوں نے، ماں کی گود میں بچوں نے باتیں کی ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا، اے مریم بچے کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور پہلے سے ان کو یہ خدشہ تھا قوم مجھے کیا کہے گی۔ قوم نے وہی کہا جو حضرت مریم سوچ رہی تھیں، انہوں نے کہا اے مریم ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بدکار تھی نہ تیرا باپ برا تھا، یہ بچہ تو کہاں سے اٹھا لائی۔ فاشارت الیہ، حکم تھا کہ مریم تو نے جواب نہیں دینا، بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولی میں ہیں، بچے کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی گواہی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ اسی طرح جریج ایک راہب تھا، جریج نامی ایک راہب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے گرجا گھر میں مصروف، تو وہاں ایک فاحشہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، شادی اس کی ہوئی نہیں تھی۔ اس سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا جریج کا ہے۔ لوگ آئے، آ کر جریج کی پٹائی کر دی اور اس کے بعد خانے کو ڈھا دیا، گرا دیا، جو جھونپڑی کی شکل میں اس وقت موجود تھا۔ جریج نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ انہوں نے کہا نا کہ وہ تیرا بچہ ہے، اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ کہہ رہی ہے خاتون، انہوں نے کہا وہاں مجھے لے چلو۔ اس نے اپنی چھڑی اس بچے کے سینے پہ رکھی اور کہا بتا تیرا باپ کون ہے، تو کس کا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں چرواہے کا ہوں۔ اب یہاں لوگوں کی آنکھیں کھولی، ہم سے غلطی ہو گئی، اور انہوں نے معافی مانگنی شروع کر دی جریج سے۔ جریج نے کہا بس اصل میں میری ماں کی بد دعا تھی جو ظاہر ہوئی۔ بھئی وہ کیا تھی؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ بیٹا جریج تھا، عبادت میں مصروف تھا،
تو اس نے کہا اے اللہ تیری عبادت کروں یا ماں کو جواب دوں؟ 3 دفعہ اس نے آواز دی اور 3 دفعہ اس نے کہا اے اللہ تیری عبادت کروں یا ماں کو جواب دوں؟ جب تیسری دفعہ بھی یہ نہ بولا تو تیسری دفعہ ماں نے کہا جریج کو اس وقت تک موت نہ جب تک یہ کنجریوں کا منہ نہ دیکھے۔ اس نے کہا میری ماں کی بد دعا تھی جو پوری ہو گئی، اس فاحشہ عورت کا منہ میں نے دیکھنا تھا اور میری پٹائی ہونی تھی، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا تھا، یہ ہوا۔ ایک اس بچے نے گواہی دی ہے۔ اسی طرح ایک اور خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، قریب سے ایک آدمی بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزرا، اچھی پوشاک کے ساتھ گزرا، تو وہ خاتون اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ میرا بچہ بھی ایسے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ہو تو بہت بہتر ہے۔ تو بچہ ماں کی گود میں بولا کہ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور بہت سارے بچوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں بھی اس بچے نے گواہی دی، اس نے کہا دیکھو قرینہ دیکھو، اگر کرتا پھٹا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے، وہ عورت جھوٹی اور حضرت یوسف سچوں میں سے ہیں۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب عزیز مصر قطفیر نے کرتا دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، قال انہ من کیدکن، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک اس وقت خوشی کا مقام تھا کہ عزیز مصر کو یہ کہنا پڑا بے شک یہ تمہارا فریب ہے، بیوی سے مخاطب ہو کر یہ تمہارا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، اس نے کہا بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ ہاں کہتے ہیں شیطان کا فریب عورتوں کی بنسبت کمزور ہے، عورتوں کا فریب شیطان کے فریب سے بھی بڑا ہے۔ یہ میں نے سورہ نساء کی ایک آیت یہ نکالی ہے، صفحہ 82 ہے، یعنی 82 اور 76 نمبر آیت ہے۔ اس آیت کا یہ آخر ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک داؤ شیطان کا فریب، مکر شیطان کا بہت کمزور ہے۔ اور ادھر عورتوں سے کیا کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ گویا عورتوں کا فریب شیطان کے فریب سے بھی بہت طاقتور ہے۔ اس لیے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان سے زیادہ خوف عورتوں سے ہے، شیطان سے خوف اتنا نہیں ہے جتنا عورتوں سے خوف ہے۔ گویا عورتیں فتنے میں مبتلا کرنے کا باعث اور سبب بن رہی ہیں۔ ان کیدکن عظیم، عزیز مصر نے کہا تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں ان کی چال بازی سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ میٹھے میٹھے بول کر تمہیں اپنے جال میں نہ پھنسا دیں۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتیں شیطان کا جال ہیں، شیطان عورتوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی جماعت میں شامل کرتا ہے۔ یوسف عارضان ہادا، اس نے کہا یوسف اعراض کر اس سے، یوسف جانے دے، چھٹ یار، آخر وہ میری بیوی ہے۔ واستغفری لذنبک، اور اپنی بیوی سے کہا بخشش طلب کر اپنے گناہ کی۔ گویا عزیز مصر کو یہ یقین تھا کہ قصور میری بیوی کا ہے، زلیخا کا ہے۔ انک کنت من الخاطئین، اس نے کہا بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، تو ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہے۔ واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ، پھاڑ دی اس نے اس کی قمیص، من دبر، پیچھے سے، والف یا سیدہا لدى الباب، اور دونوں نے پایا اس کے سردار کو دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہا کیا بدلہ ہے اس کا جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ قید میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا سزا دی جائے دردناک۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے مجھے پھسلانا چاہا، عن نفسی، میری خواہش کے بارے میں، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی گواہی دینے والے نے اس کے اہل سے، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہے اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے، نہ آگے سے، فصدقت، پس وہ عورت سچی، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹوں سے، وان کان قمیصہ قد من دبر،
اور اگر ہے اس کی قمیص پٹی ہوئی پیچھے سے فکذبت، وہ عورت جھوٹی، وہو من الصادقین، اور وہ یوسف سچوں سے۔ فلما رأى قمیصہ، پس جب دیکھا اس کی قمیص کو قد من دبر، پھٹی ہوئی پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، کہا عزیز مصر نے بے شک یہ تمہارا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اعراض کر اس سے، واستغفری لذنبک، اور بخشش طلب کر واسطے اپنے گناہ کے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔